السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس۔ ناظرین، یوم عاشور یعنی 10 محرم سن 61 ہجری کو دین اسلام کو بہت بڑا چیلنج درپیش تھا۔ دین اسلام کی شکل بگاڑی جا رہی تھی۔ یزید دین اسلام کا حلیہ بگاڑنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچا لیا۔ آج جب ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں تو آج دین اسلام کو پھر سے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک چیلنج وہ ہے جو دین اسلام کو اندر سے درپیش ہے، یعنی اسلام کا نام لے کر دہشت گردی کی جاتی ہے، اسلام کا نام لے کر انتہا پسندی پھیلائی جاتی ہے، لیکن اسلام امن کا دین ہے، اسلام انسانیت کا دین ہے، دنیا کا سب سے پرامن ترین مذہب اسلام، لیکن اسلام کو جو جوڑ دیا گیا ہے دنیا کے اندر وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے اپنے لوگوں کا، مسلمانوں کا کتنا قصور ہے، اور دوسرا وہ سازشیں اسلام کے خلاف جو کہ باہر سے ہو رہی ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی سازشیں۔ ریسنٹلی آپ نے جو سازش دیکھی، صہیونی سازش، جس میں کئی مسلم ممالک اس کا نشانہ بنے۔ پہلے اس کا نشانہ بنا شام، پھر یہ لبنان اس کا نشانہ بنا، اس کے بعد پھر فلسطین اس کا نشانہ بنا۔ غزہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ پھر ایران اس کا نشانہ بنا موسٹ ریسنٹلی۔ ایران کے بعد اگلا نمبر کس کا ہو سکتا ہے؟ اور ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے امت مسلمہ کیوں خاموش ہے؟ آیا امت مسلمہ کو اس بڑے چیلنج کا جو کہ دین اسلام کو لاحق ہے، جو امت مسلمہ کو لاحق ہے، اس کا ادراک نہیں ہے، یا ہماری امت مسلمہ مصلحتوں کا شکار ہے؟ اور اس سارے چیلنج کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے، اسی پر آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انیک احمد صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور بھی رہ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، عالم دین ہیں، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ علامہ راغب نعیمی صاحب عالم دین ہیں، چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے۔ بہت شکریہ انیک احمد صاحب آپ کا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ علامہ امین شہید صاحب آپ کا شکریہ۔ علامہ راغب نعیمی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ انیک احمد صاحب، جب واقعہ کربلا رونما ہوا 61 ہجری میں، اس وقت دین اسلام کو بہت بڑا خطرہ لاحق تھا یزید کی جانب سے۔ یزید دین اسلام کی شکل بگاڑنا چاہتا تھا، یزید دین اسلام کا حلیہ بگاڑنا چاہتا تھا، اور اس وقت دین کو بچا لیا۔ نواسۂ رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنی جان قربان کر کے، اپنے اہل و عیال کی قربانیاں دے کر، بتائیے گا اس وقت کیا چیلنجز تھے؟ اس پہ ذرا ہم ڈیٹیل بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی رائے لینا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا چیلنجز تھے کہ جس کے لیے نواسۂ رسول کو کھڑا ہونا پڑا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 61 ہجری نواسۂ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت طلب کی گئی، اور بیعت طلب کرنے والا کون؟ ایک فاسق فاجر جو حاکم وقت بنا دیا گیا، جس نے حلال خدا کو حرام خدا اور حرام خدا کو حلال خدا بنانے پر ایک اپنی کمر باندھی ہوئی تھی۔ تو عوام الناس نے یقیناً، ایک حاکم وقت کی ایک دہشت ہوتی ہے، اس کے ظلم سے بچنا ہوتا ہے، لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔ لیکن امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، نواسۂ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے تو بیعت نہیں لی جا سکتی تھی نا۔ وہ کیسے بیعت کرتے؟ وہ نواسۂ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی؟ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ علی یا مرتضیٰ کے بیٹے کرم اللہ وجہہ۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا نام بھی نہیں لیا، یزید کا نام بھی نہیں لیا، دو نام، یعنی ایک پاک نام اور ایک غلیظ نام، یہ دونوں نام ایک ساتھ کیسے لیے جا سکتے تھے؟ تو مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت کیسے کرے؟ حالات و واقعات یہ کہ
یعنی اللہ کی زمین پر جب اللہ کا نظام پامال کیا جا رہا ہو، یعنی عدل کا جو نظام ہوتا ہے وہ زمین پر نظر نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے چند باتیں بتائی ہیں، یعنی قرآن کریم میں اظہار ہوتا ہے، ملتی ہیں وہ باتیں۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، کہ میں نے قرآن کریم کے رموز امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیکھے۔ تو وہ رموز جو قرآن کے رموز ہیں ان کو سیکھنا ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی جانب دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ عدل کی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، بندگی کے اوصاف قرآن کریم سکھاتا ہے۔ بے شک دیکھیے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا اپنے عمل سے کہ میری جو جان ہے یا میرے رفقا کی جان، اہل بیت کی جان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نکتہ، یہ ہے وہ نکتہ جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہمیں تعلیم کرتے ہیں اپنے کردار سے، اور سیرت امام عالی مقام سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ یہ اقتدار یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے، بالکل اقتدار کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ میں کمزور ہوں، بظاہر کمزور ہوں، بظاہر تم فاتح ہو، لیکن تاریخ یہ بتائے گی کہ تم نے شکست کھائی، میں فاتح رہا۔ تو آج ہم یہی بات کہتے ہیں کہ قلم میں دم ہے تو لکھو، حسین ہار گیا، یزید تھا، حسین ہیں۔ بے شک علامہ امین شہیدی صاحب، اس وقت اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے، سٹینڈ نہ لیتے، تو کیا حلیہ ہونا تھا پھر دین اسلام کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے باقی مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیے عام طور پر جب عاشوراء اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک پر گفتگو ہوتی ہے تو عمومی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ جو بنیادی نقطہ ہے اس کی طرف کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یزید ابن معاویہ کے مقابلے میں حسین ابن ابی طالب کھڑے ہیں، ماحول کیسا ہے جس میں حسین ابن ابی طالب، حسین ابن علی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں نہ اٹھوں تو دین ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا نقطہ ہے بیسیکلی؟ سوال یہ ہے کہ کیا مسجدوں کو تالا لگ چکا تھا؟ کیا روزے پر پابندی تھی؟ کیا نماز پر پابندی لگ گئی تھی؟ کیا قرآن پڑھنے پر پابندی تھی؟ کیا حج پر پابندی تھی؟ آپ فوراً جواب دیں گے نہیں، ان میں سے تو کسی چیز بالکل پر پابندی۔ تو پھر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور آج حسین زندہ ہے اور دلوں میں زندہ ہے اور تا قیام قیامت زندہ ہے، اور اسلام ان کی مرہون منت ہے؟ وہ چیز اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں محنت شاقہ کے ذریعے سے اور ان تمام مصائب کو جھیل کر، جن کے حوالے سے خود رسول کریم نے فرمایا کہ جتنی مجھے اذیت دی گئی کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی۔ جی ہاں آپ اس کلام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خود نبی کریم کے حال حیات کی بات ہو رہی ہے، ان کے بعد کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی مجھے اذیت ملی کسی نبی کو اذیت اتنی نہیں دی گئی۔ ان تمام اذیتوں سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی، برائی اور اچھائی کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی، ایک ایسا پیور اور صاف پاکیزہ شفاف دین لوگوں کے سپرد کیا جس میں حق اور باطل کا مکسچر معنی نہیں رکھتا، شراب اور نماز کا مکسچر معنی نہیں رکھتا، فسق اور ایمان کا مکسچر معنی نہیں رکھتا، ایمان اور کفر کا یا اسلام اور کفر کا مکسچر جس کو ہم نفاق کہتے ہیں وہ معنی نہیں رکھتا۔ جبکہ یزید ابن معاویہ کے دور میں جو کچھ ہوا وہ عجیب و غریب ہے۔ اگر آپ اس زمانے کی تاریخ طبری کو یا باقی جتنے بھی البدایہ والنہایہ اور اس طرح کی دیگر
मौरखीन की किताबों को उठाकर देख लें तो आप जगह जगह ये देखेंगे कि एक ऐसे दौर से लोग गुजर रहे थे जब दीन की धज्जियां इस माना में उड़ रही थीं कि हाकिम शराबी था, शराब के नशे में धुत नमाज पढ़ाता था और जुमे की जगह बुध को नमाज पढ़ाता था जुमे की, और फजर की नमाज 2 की जगह 4 रकत पढ़ाता था। मेहराब इबादत में, मेहराब मस्जिद में शराब की उल्टियां करता था, नफ्स मुहतरमा को कत्ल करता था, बेगुनाहों को, और लोगों की जाने लेना उसके लिए बिल्कुल एक आम और सादा काम बन गया था। इस्लाम और दीगर अदियान के दरमियान फर्क मिटाया जा चुका था। हराम हलाल हो रहा था, हलाल हराम हो रहा था। जो कुरान की रूह की बात करे उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी, और तब भी वो कहते थे हम मुसलमान हैं और यही इस्लाम का हुक्म है। यानी दूसरे लफ्जों में इस्लाम को एक ऐसा लिबास पहना दिया गया जिसका जाहिर तो इस्लाम का हो लेकिन अंदर कुफर ही कुफर हो। उसके नतीजे में हज तो हो लेकिन वो हज इंसान को शैतान के मुकाबले में खड़ा करने की बजाय शैतान की परस्तिश पर मजबूर करे। रोजा तो हो जिसमें भूख तो हो, लेकिन उस भूख के नतीजे में इफ्तार के लिए आप लोगों की जानें लेकर लोगों के अम्वाल लूटें और उससे इफ्तार करें। नमाज तो हो लेकिन उस नमाज के लिए पाकीज़ा और हलाल पानी और जायज जगह पर पढ़ने की बजाय आप लोगों के खून से वजू करें, शराब से वजू करें और उससे नमाज पढ़ के कहें हम मुसलमान भी हैं और हाकिम भी हैं। अब एक ऐसे माशरे में लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उस दीन को कबूल करना शुरू कर दिया था। मुश्किल ये थी, अगर हुसैन इब्ने अली खड़े न होते तो नतीजा क्या होता? जो दीन यजीद पेश कर रहा था वही आज मुसलमानों का दीन बनता, और उसको मुसलमान समझते हैं यही दीन है जिसमें शराब भी है, कबाब भी है, जिना भी है, नमाज भी है। जैसे आज मसीहियत की दुनिया में होता है, आप देखते हैं, यहूदियत की दुनिया में होता है, आप देखते हैं, वहां पर क्या है, तमाम हराम खुदा जायज हैं और उसके साथ वो अल्लाह के दीन को भी मानते हैं। तो गोया इस्लाम की उस हक्कानियत और पाकीज़गी को बचाने के लिए उस 60 हिजरी के माहौल में जिस अजीम तरीन ऑपरेशन की जरूरत थी वो हुसैन इब्ने अली के अलावा कोई और शख्स रोए जमीन पर अंजाम दे नहीं सकता था। हुसैन इब्ने अली ये जानते थे कि मैं फर्जंदे रसूल हूँ, फर्जंदे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हूँ। लोग इस एतबार से मुझे जानते हैं, और इस मौजूद फजा को खत्म करने के लिए चूंकि ये पूरे मुआशरे की जड़ों में सिरायत कर गई है ये चीज, उसको मुआशरे से निकालने और दोबारा से लोगों को दीन से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़े सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत है। और उस सर्जिकल ऑपरेशन में खून चाहिए, बच्चे चाहिए, इसारत चाहिए, घर बार छोड़ने की जरूरत है, दरबदर होने की जरूरत है, शहर शहर असीर की सूरत में भगाए जाने की जरूरत है। लेकिन उसके नतीजे में वो जो पैगाम है वो पैगाम इतना आम हो जाएगा कि फिर हर इंसान का ज़मीर उसको मजबूर करेगा कि यजीदियत के खिलाफ उठ खड़ा हो। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस हिकमत अमली को सामने रखते हुए अपने सफर का आगाज किया और फिर आशूरा बर्पा हुआ। जी सही है। जनाब अल्लामा राग़िब नईमी साहब, आपकी क्या राय है फ़लसफ़ा शहादत के ऊपर? और ज़ाहिर है जो उस वक्त मुआशरे में बिगाड़ आ रहा था, जो उस वक्त क़याम हुसैन था, उसके मकसद के ऊपर और जो फ़लसफ़ा था उस पर ज़रा आपकी क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा अहम है यह सवाल कि हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या शहादत है और वाक़या करबला है, ये हम मुसलमानों को क्या दरस देता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे मैं आपके सामने दो नुकात को रखना चाहूँगा। एक नुक्ता कुरान करीम की साया मुबारक की सूरत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आया मुबारक में आज़माइश का ज़िक्र है, और यह आज़माइश दर्जा बदर्जा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है हम तुम्हें आज़माएंगे खौफ से, भूख से, माल की कमी से, जानों की कमी से, खेतियों की कमी से। और बिशारत है उन लोगों के लिए कि जब उन्हें किसी भी किस्म की मुसीबत पहुँचे
تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم نے بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں موجود مصائب اور آزمائشوں کے تمام درجات کو بحسن خوبی پورا کیا، اور وہ تمام کے تمام معاملات جو خوف، بھوک، مال کی کمی، جانوں کی کمی، خاندان کے شہزادوں کی شہادتوں کی صورت میں سامنے آ رہی تھی، حضرت امام علی مقام نے اس کے اوپر صبر کا اظہار کیا، اور آپ اس بشارت کے مزدہ جاں فضا بن گئے جس بشارت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، اور آپ نے یقینی طور پہ ان للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا بھی کیے ہوں گے۔ اور پھر دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ ازل ہی سے دو راستے چلے آ رہے ہیں، ایک رخصت کا راستہ ہے اور ایک عزیمت کا راستہ ہے۔ کم ہمت، کم بہادر اور کم جرئی لوگ ہمیشہ سے رخصت کے راستے پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ جن کے جان و جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، جرأت ہوتی ہے، بے باکی ہوتی ہے، اور جو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے ڈرتے ہیں، وہ پھر عزیمت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اور امام علی مقام نے عزیمت کے اس راستے پہ چل کے تاریخ انسانیت میں ہمیشہ سنہری حروف سے اپنے نام کو لکھوا دیا کہ یہ وہ حسین ہے جس نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا، یہ کہتے ہوئے کیا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اپنے پیروکاروں کو، اسلام کے پیروکاروں کو ایک سبق دے دیا گیا کہ جو یزید کی خصلت کا مالک ہوگا، عادتوں کا مالک ہوگا، کبھی بھی حسینی کردار والا اس کی اطاعت اور بیعت نہیں کر سکے گا۔ بے شک اسی پہ ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے آج جب ہم 21ویں صدی میں بات کر رہے ہیں، آج دین اسلام کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں۔ ظاہر ہے جو یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، صہیونی سازشیں آپ نے دیکھی ہیں کہ کس طرح سے ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کے فرائض یا ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ امت مسلمہ جو کہ فرقوں کے اندر بھٹی ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، دین خدا کو، دین اسلام کو آج بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور بہت سی جگہوں سے دین اسلام کو خطرات ہیں۔ وہ خطرات کس طرح کے ہیں کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے اندر صہیونی سازش بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے مسلم ممالک کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور یہود و نصارہ کا جو گٹھ جوڑ ہے اس سے بڑا خطرہ ہے ہمارے اسلام کو، مسلمانوں کو۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی اسرائیل کے ہاتھوں جو ہے صہیونی سازش کے ہاتھوں شام اس کا نشانہ بنا، لبنان اس کا نشانہ بنا، پھر فلسطین میں ہزاروں مسلمان، بلکہ لاکھ سے ان کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے، آزاد ذرائع سے، کہ جو جنہیں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر مسلمانوں کی، اور پھر ایران کے اوپر جو ریسنٹلی اٹیک کیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ تو ان سازشوں کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، بات کریں گے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، جو اس وقت سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں دنیا میں، جن پہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسلم ممالک نشانہ بن چکے ہیں، اور مزید کئی جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر ان سازشوں کا کلا کما نہیں کیا جاتا، انہیں روکا نہیں جاتا، تو پھر ایک کے بعد ایک مسلم ممالک اس کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ تو امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں؟ سمر بھائی، اس وقت جو جنگ ہے نا، اس کے دو پہلو ہیں، ایک گرم جنگ ہے اور ایک سرد جنگ ہے۔ سرد جنگ گرم جنگ کی نسبت زیادہ خطرناک ہے امت مسلمہ کے لیے۔ گرم جنگ کا مظاہرہ گزشتہ 2 سالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ چاہے غزہ کی پٹی ہو، اگرچہ 1 لاکھ کے قریب ہمارے مسلمان بہن بھائی بچے شہید ہوئے، سیریا کا حال آپ نے دیکھ لیا، جولانی آ گیا، لبنان کا حال آپ نے دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود، اور پھر ایران کے ساتھ اور یمن کے ساتھ جو اسرائیل کی ٹکر رہی، اور سارے عالم مغرب نے اسرائیل کا ساتھ دیا، تو اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے کہ پوری دنیا 2 حصوں میں منقسم ہو گئی ہے۔ ایک حصہ حکمرانوں کا ہے اور دوسرا حصہ عوام کا۔ عوام کے دل اس وقت مظلوموں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، چاہے وہ عوام
मसीही हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, एथिस्ट हों, लेकिन प्रैक्टिकली जो नजर आ रहा है, अभी आपने चंद दिन पहले बर्तानिया में एक कंसर्ट के अंदर आपने देख लिया कि वहां पर नाचने गाने के लिए आए हुए लोगों ने किस तरह से इसराइल के खिलाफ अपनी शदीद तरीन नफरत का इजहार किया। या ये गर्म जंग के वो फवायद हैं जिसमें अगरचे शहादतें तो होती हैं, लेकिन उन शहादतों के नतीजे में कौमें बेदार होती हैं, इंसान बेदार होता है, और उस बेदारी के नतीजे में जालिम के खिलाफ नफरत बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ एक सर्द जंग है, वो सर्द जंग पहले भी रही है, और उस सर्द जंग के नतीजे में हमेशा लोगों को गुमराह किया गया, लोगों के जज्बात का इस्तेहसाल किया गया, लोगों को धोखा दिया गया, लोगों को झूठे प्रोपेगंडों और फ्रेब के जरिए से हकायक को मस्क करके लोगों का रुख बदला गया। और अब आइंदा आने वाले दिनों में भी इस चीज के खतरात बेतहाशा ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस वक्त ये जो इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से एक नया धंधा, नई साजिश और नया ख्वाब इसराइल, अमेरिका, यूरोप के ममालिक और बाज हमारे मुसलमान ममालिक मिलकर देख रहे हैं, ये वही सर जंग है जिसके जरिए से उस चीज की मुखालफत की जा रही है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा लाजिम करार दिया है। यहूद और नसारा के हवाले से मुसलमान के दिल में कभी भी मुस्बत जज्बात पैदा नहीं होने चाहिए, और ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कुरान वो में आपके दोस्त नहीं हो सकते, उन पे एतबार नहीं कर सकते आप, ये बार बार हमें बताया गया है। अल्लाह ने सहयूनियों को सबसे पहले, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा शरीर और सबसे ज्यादा काबिल नफरत करार दिया है अहले ईमान के वाले से। कुरान कहता है कि अहले ईमान से शदीद नफरत करने वाले ये यहूदी हैं। लेकिन इस वक्त जो सर्द जंग जारी है उसमें बज़ाहिर मुलम्माकारी के जरिए से दीन इब्राहिमी के पैरोकारों को आपस में जोड़ने के नाम पर इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने के लिए जो ग्राउंड बनाया जा रहा है, ये इंतहाई खतरनाक है। ये चूंकि गर्म जंग नहीं है, इसलिए लोगों की हसासियत भी कम है, और मुसलमान ममालिक भी और गैर मुस्लिम ममालिक भी सब उसकी लपेट में आ रहे हैं। उसके नतीजे में इस खत्ते के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म का पहाड़ टूटेगा वो काबिल बयान नहीं होगा। उसके जरिए से वो फलस्तीन के इस इशू को मिटाना चाहते हैं, उसके जरिए से फलस्तीन की जो आइडेंटिटी है उसको खत्म करना चाहते हैं। और उसमें मुश्किल यह है कि सही। अमरीकी भी शामिल है, यूरोप भी शामिल है, और हमारे अरब बरादर ममालिक भी शामिल है। मुश्किल यह है, इस मुश्किल से निकलने के लिए अवाम को, मुस्लिम उम्मा को शऊर देने की जरूरत है कि इस सर्द जंग में कहीं ऐसा ना हो कि हम शिकस्त खा जाएं। गर्म सही। जंग में बहरहाल इसराइलियों ने शिकस्त खाई है, और अभी आपने देख लिया कि चाहे गजा की जंग हो, गजा में 1 लाख शहादा तो हुए, लेकिन इसराइल को मुंह की खानी पड़ी है। अब तक वो अपने कैदी आजाद नहीं करा सके, सही अब है। तक वो हमास के सुरंगों पर काबिज नहीं हो सके, अब तक वो अवाम के दिलों से हमास की मोहब्बत को खत्म नहीं कर सके। उन्होंने सीरिया पर सही। हमला किया, सीरिया एक नए बहरान में नया बहरान वहां पर शुरू हो गया। उन्होंने ईरान पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन पूरी ताकत उनकी जमीन बोझ हो गई, और उनको एक बहुत बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा, और इसराइल की ताकत और तंतने का गुबार फट गया। हत्ता अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ी, और सही है। आखिरकार अमन की और सुलह की भीख मांगनी पड़ी। ये गर्म जंग के नतायज हैं जिसमें सही है। हमेशा जालिम रुसवा होता है, लेकिन वो जो ठीक। सर्द जंग है वो अब खतरनाक मरहला है, उसके लिए इलाज की जरूरत है। अनीक अहमद साहब, कब तक जो हमारे मुस्लिम जी। ममालिक हैं एक के बाद एक इन साजिशों का निशाना बनते रहेंगे और उम्मत मुस्लिमा जो है वो खामोश बैठी रहेगी? क्या वक्त आ नहीं गया कि मुस्लिम उम्मा बेदार हो और इन साजिशों का खुलकर मुकाबला करे, डटकर मुकाबला करे, और यकजहती के साथ, जो हमें इस वक्त ये नजर नहीं आ वक्त रही? तो बहुत पहले आ गया था। नहीं, ये बहुत पहले ये वक्त आ गया था, लेकिन तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। मर्ग मफाजात। अब 2-4 बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा आपकी खिदमत में। मैं गुफ्तगू सुन रहा था अल्लामा साहब की भी और राग़िब नईमी साहब की भी। देखिए, आज हम इमाम को याद करने के लिए बैठे हैं। क्या हो रहा है गाज़ा में, क्या ईरान में हुआ, वग़ैरह वग़ैरह, उम्मत का रवैया कैसा रहा,
اور یہ غزہ کی جو پٹی ہے یہ 4 ممالک کے حوالے کی جا رہی ہے اور وہ اس کو کنٹرول کریں گے. سیاسی معاملات ہیں بہت سارے، وہ گفتگو میں اب کیا لائیں، کیونکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ذکر امام ہونا چاہیے. جی جی امام علی مقام نے ہمیں کیا بتایا؟ ایک چیز ہے حسین، یعنی ایک شخصیت ہے حسین اور علیہ السلام، اور دوسرا ہے حسینیت. ہم حسین کو تو یاد کرتے ہیں، ہر سال آنسو بہاتے ہیں، اور جتنے آنسو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بہائے گئے، اتنے آنسو تاریخ میں کسی ایک شخصیت کے لیے نہیں بہائے گئے. جی ہاں. تو حسینیت کیا ہے؟ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو. گٹ مٹ نہیں ہونا چاہیے حق و باطل کو. لا تلبسوا الحق بالباطل، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل پیرا نہیں ہوتے؟ اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے. امام علی مقام کی جب سیرت ہم بیان کرتے ہیں نا، آپ کا کردار، جی ہاں. اللہ اکبر. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ، یہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، اے اللہ سب تیرے لیے ہے. تو یہ جو شہید ہوتا ہے نا، اور سید الشہداء کی بات، اللہ اکبر، یہ اپنی جان دے کر اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے. جی ہاں. اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے. تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ حق تک پہنچنا. اور حق کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. تو اس کو پہنچایا جائے، اس صفت کو تحقیق کر کے. العلم مخافت اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم خدا خوفی کا نام ہے. علم تو آیا مغرب کے پاس، کیا خدا خوفی آئی؟ یہ 60,000 غزہ میں لوگ چلے گئے، تو کوئی ہے حساب لینے والا؟ میں دوسری بات یہ کر رہا تھا کہ لانگ ٹرم پلاننگ دنیا پہ حکومت کی جاتی ہے. سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے مجھے کہ یہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے. جو اس انجن پر متمکن ہوتا ہے، یہ دنیا اس کے ارد گرد گھومتی ہے. 5-6 بڑے علوم ہیں. ان علوم کو مسلم امہ کو چاہیے کہ حاصل کریں، ایکسپرٹ کالونیز بنائیں. اہل ثروت ممالک تو کم از کم 40-50 سال صرف علم اور تحقیق کرتے رہیں، یہ کائنات ان کے قدموں میں ہوگی. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علامہ راغب نعیمی صاحب، کیا تقاضے ہیں آج کے دور کے جو حالات ہیں وہ کیا تقاضا کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے مسلم امہ کو کہ ایک کے بعد ایک مسلم ملک تو نشانہ بنتا جا رہا ہے، ہم فرقوں میں بٹے ہیں، ہم آپس کی کچھ مصلحتوں کا شکار ہیں یا کچھ دیگر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ مسلم امہ جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہو پا رہی. کتنا بڑا ظلم ہوا غزہ کے اندر، جو آفیشیلی تو 56-60 ہزار بتائے جا رہے ہیں، لیکن جو ان آفیشیل فگرز ہیں، جو آزاد ذرائع وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً لاکھ تک بھی یہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملبے تلے بلڈنگز کے نیچے دبے ہیں، ان کا تو ابھی تک وہ پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. تو ہم کیوں مصلحتوں کا شکار ہیں؟ مسلمان جو ہیں وہ بے دردی سے انہیں ذبح کیا جا رہا ہے لیکن ہم خاموش ہیں. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، الحکمت دالت المومن ان وجدہا التقطہا، کہ حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ جہاں سے اسے ملے اسے چاہیے کہ وہ اسے حاصل کر لے. یہ حکمت، یہ دانائی، یہ تدبر، یہ علم، یہ تحقیق مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے جو انہوں نے حاصل نہیں کرنی، بلکہ
اسلام تو انہیں ہر اس شے کو لینے کی تلقین کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی طاقت میں اضافہ کر سکیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنی اجتماعیت کو آگے سے آگے لا سکیں۔ اور پھر جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم تیار رکھو سبحان اللہ۔ جو تم سے قوت اور طاقت بن پائے، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنے کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ بات ہو رہی ہے علم اور تحقیق کی، بات ہو رہی ہے آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی جو معرکہ حق بنیان مرصوص ہوا، اس میں کس طریقے سے معاملات کو لیا گیا اور کس طریقے سے سینکرونائزیشن ہم نے دیکھی ہے ان جنگی آلات میں، جس کے ذریعے سے بھارت کے جنگی جہازوں کو ناکام اور نامراد کر دیا گیا۔ یہی وہ طاقت ہے دشمن کے بارے میں جسے حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور یہی آج کی جدید معلومات اور جدید علم ہے جو کہ آئی ٹی کی بنیاد کے اوپر چل رہی ہے۔ ہم مسلمانوں کو کسی بھی اعتبار سے ان علوم کے حصول سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور آج اس جنگی حکمت عملی نے اس بات کو آشکارا کر دیا کہ آئندہ ہونے والی جنگیں فضاؤں کے اندر ہوں گی، اور جو بھی اس فضا کو اپنے قابو میں کر پایا وہ یقینی طور پہ جیت کا حقدار کہلائے گا۔ مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ وہ کسی خاص میدان کے اندر تحقیق کے حوالے سے پیچھے ہیں۔ اگر وہ تھوڑی سی جستجو اور کوشش کریں تو وہ یقینی طور پہ بہت آگے تک پہنچ سکتے ہیں اور بہت آگے تک جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم پاکستان کی 256 درسگاہوں کو دیکھیے، جامعات کو دیکھیے جو سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہی ہیں، کیا تحقیق کا وہ صحیح منشا ان درسگاہوں میں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر کٹ اینڈ پیسٹ کے اوپر یہ دینی درسگاہیں چل رہی ہیں، یہ جامعات چل رہے ہیں، یہ مدارس اور علم کے مختلف منبع چل رہے ہیں جہاں پہ تحقیق کے نام کے اوپر وہ چیز پیش کی جا رہی ہے جو 40 سال پہلے 50 سال پہلے تحریر کر دی گئی، لکھ دی گئی۔ آج ہمیں بہت کیٹیگوریکلی اپنے ان معاملات کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم علم کی ان جولان گاہوں میں اپنے خیالات کے گھوڑوں کو دوڑا سکتے ہیں اور اپنے حقیقی منزل مراد تک اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کی عرض کر رہا تھا سمر صاحب کہ یہ علامہ صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی، 256 یونیورسٹیز جامعہ پاکستان میں ہیں، کتنا R&D میں کام ہو رہا ہے، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ یہ جو 57 مسلمان ممالک ہیں جو OIC کے ممبرز ہیں، ان سب میں کوئی کام ہو رہا ہے؟ جتنی انوینشنز دنیا میں ریسنٹلی ہوئی ہے سر، ساری جو ہے وہ نان مسلمز کی ہیں، ہمارے مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس میں سر۔ سر پچھلے 500 سال میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ وہ تو ویسٹ تو یہی لکھتا ہے نا کہ 500 سال میں جتنا کام آپ نے کیا وہ ایک الماری میں آ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، حالانکہ یہ میراث ہماری تھی، مسلمانوں کی تھی، لیکن یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی، یہ ہماری میراث ہے نا، یہ تو علم، اللہ اکبر۔ تو یعنی امت کی سطح پر اس سوچ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے نا، کہیں بیدار ہو رہی ہے؟ یا کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ابھی علامہ صاحب باتیں کر رہے تھے، بڑی اہم باتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، مغرب نے اور مغرب کے جو لوگ ہیں انہوں نے یعنی جو ممالک ہیں چند، انہوں نے ساتھ دیا بڑی طاقتوں کا۔ نمبر 1 ان کے پاس علم ہے، وہ آگے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، ہم سب یہ دیکھیں کہ مغربی ممالک میں رہنے بسنے والے، انہوں نے جب غزہ پہ اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیا، کیا اتنے بڑے پروٹیسٹ کسی مسلمان ملک میں ہوئے؟ درست بات ہے۔ اب پھر وہ شعر یاد آیا، کیونکہ آج کی محفل، آج کا یہ پروگرام امام عالی مقام کے لیے ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیا ہم نے
امام عالی مقام کا تعارف کروایا پوری دنیا انسانیت کے سامنے کہ زندگی اسے کہتے ہیں، زندگی اس طرح جی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور امام عالی مقام علیہ السلام نے کس بہادری اور کس فتح مندی کے ساتھ زندگی گزاری، تو صحیح ہم ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا۔ بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے دین اسلام کو اندر سے کون سے خطرات لاحق ہیں۔ جب دہشت گردی کی جاتی ہے تو اسے اسلام سے جوڑا جاتا ہے۔ نہ صرف کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ دہشت گردی کرتے ہیں، بلکہ ویسٹ بھی اسے جو ہے جوڑ رہا ہے، پوری دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو صرف اسلام کے ساتھ۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، بات کریں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دین اسلام کو آج 21ویں صدی میں لاحق خطرات سے۔ تو ایک خطرہ وہ ہے جو باہر سے، جس کا آپ نے ذکر کیا پچھلے سیگمنٹ میں۔ اس سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں وہ خطرات جو کہ دین اسلام کو اندر سے ہیں۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو دہشت گردی کی جاتی ہے، اس سے جو اسلام کا چہرہ مسخ ہوتا ہے دنیا میں، جو نفرت اسلام کے خلاف پھیلتی ہے، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے جو اندرونی طور پر ہمیں درپیش ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف نہیں آتے اس وجہ سے کہ ایک برانڈ کر دیا گیا ہے دنیا میں اسلام کو، اسے شدت پسندی سے جوڑ دیا گیا ہے، اسے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ دو یہ ایک سازش ہے، ایک یہ شاخسانہ تھا، لیکن ظاہر ہے اس میں وہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر آتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ تو اس پہ ذرا اپنی رائے دیجیے گا۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جن لوگوں کے ذمہ تھا کہ وہ اپنے دینی قدروں کو، ویلیوز کو، تعلیمات کو معاشرے کے اندر زندہ رکھیں، انہوں نے اپنا فریضہ نہیں نبھایا۔ علماء، امراء، حکمران، اہل دانش، اہل علم اور اہل طاقت، یہ وہ لوگ تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ معاشرے کے اندر اصلاحی پہلو سے، معاشرے کو جہالت سے نکالنے کے لیے، معاشرے کو شعور عطا کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حکمرانوں نے بھی اور علماء نے بھی آپس میں مل کر اگر خدمت کی تو اپنے پیٹ کی، اپنے اقتدار کی اور اپنے دکانوں کی۔ حکمرانوں نے اپنی حکومتوں کو بچایا اور علماء کرام نے اپنے دینی مدرسوں کو بچایا۔ امت کے حوالے سے نہ سوچا گیا، نہ اس طرح کی جد و جہد کی گئی۔ اس کے نتیجے میں پھر اغیار کو کامیابی بھی ملی، اور اغیار نے ہماری انہی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ہماری کمزوریوں کو ہمارے خلاف استعمال بھی کیا۔ بالکل آپ نے اشارہ بھی کیا، حقیقت تو یہی ہے نا کہ اگر دنیا بھر میں دہشت گردی ہوئی تو دہشت گردی کی ابتدا مغرب نے کی، لیکن اس کے لیے آلے کار کے طور پر بعد میں انہوں نے مسلمانوں کو استعمال کیا۔ لیکن چونکہ پروپیگنڈے کی مشینری ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ان کی طرف انگلیاں نہیں اٹھتی اور مسلمانوں کی طرف اٹھتی ہیں۔ اگر دنیا میں دہشت گردی کے ذریعے سے قتل ہونے والوں کی آپ فہرست بنا لیں، اگر لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے تباہ ہونے والے ممالک کی فہرست بنائیں، تو اس میں خون آلود ترین لوگ آپ کو مغربی ملیں گے، نہ مشرقی۔ غیر مسلم ملیں گے، نہ مسلمان۔ اور مسلمان ملکوں کو بھی اگر اس آگ میں جھونکا گیا تو وہ مغرب نے جھونکا۔ اصل مجرم وہ ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس جرم میں برابر کے اس لیے شریک ہیں کہ ہم نے اپنے مکتب کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ امت کا جو تصور تھا اس کو اپنانے کی بجائے فرقوں میں بٹ گئے۔ امت کی جو طاقت تھی اس کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں دین کی تعلیمات دھری کی دھری رہ گئیں، اور ہم اس راستے پر چل پڑے جو صرف پیٹ کا اور اس دنیا کا راستہ تھا۔ صحیح ہے۔ آج بھی جن طاقتوں نے، جن قوموں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا سیکھا، ان طاقتوں کا مقابلہ اس وقت عالمی طاقتوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت آپ ایران کو دیکھ لیں، 50 سال نہیں ہوئے اس کے انقلاب کو آئے ہوئے، تمام دنیا کی ساری پابندیاں ان پر عائد ہیں اور ساری دنیا ان کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ کوئی ایک چیز نہ وہ امپورٹ کر سکتے ہیں، نہ وہ بیچ سکتے ہیں قانونی طور پر۔ 2500 تقریباً 2800 پابندیاں ان پر عائد ہیں۔ ہر طرح کی ان کے ساتھ دشمنی کی گئی، لیکن انہوں نے جب اپنا فیصلہ خود کرنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم نے اپنے ملک
کے فیصلے اپنے ملک میں کرنے ہیں، ہمارا فیصلہ مغرب میں نہیں ہوگا، تو وہ ڈٹ گئے اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا کے مقابلے میں وہ کھڑی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نمونۂ عمل موجود ہے، صحیح ہے، رسول کریم سے، اہل البیت علیہ السلام سے، صحابہ کے دور سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس یقین کے ساتھ میدان میں قدم رکھیں صحیح، جس یقین کی طرف قرآن نے ہمیں دعوت دیا ہے، اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اپنی تمام صلاحیتیں اور طاقتیں ٹھیک، بروئے کار لا کر خواہشات نفسانی سے باہر نکلیں اور امت بنانے کی کوشش ٹھیک ہے، کریں، یقینی طور پر بہت زیادہ آسانی چاہیے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں نے کامیاب ہونا ہے، انشاءاللہ، لیکن اس کامیابی کے لیے ہماری جدوجہد شرط ہے۔ صحیح ہے۔ علامہ راغب نعیمی صاحب یہ بتائیں کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے یہ کہ وہ دین اسلام جو کہ دنیا کا سب سے پرامن ترین دین ہے، وہ مذہب جو صرف امن کی بات کرتا ہے، امن کا پرچار کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے، آج دنیا میں اسی مذہب کو دہشت گردی کے ساتھ برانڈ کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ جی، بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے کہ وہ دین جس کی بنیاد ہی امن ہے، سلامتی ہے اور ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے، اسی کے اوپر دہشت گردی کا لیبل چسپاں کر دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ آج کی جو دنیا کے اندر اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے جو میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے، یہ میڈیا آج جن ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا ہے، یہ وہی ہیں جو جب چاہیں سیاہ کو سفید کر دیں اور سفید کو سیاہ کر دیں۔ آج پوری دنیا میں انہی کا غلغلہ بلند ہے۔ آج پوری دنیا میں ذرائع آمد و رفت اور رسل و رسائل سارے کے سارے انہی کے قبضے میں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی کسی مسلمان کے ہاتھوں اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسے اسلامی دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، مسلم دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل اگر یہی کام کسی اور مذہب کا کوئی بندہ کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ایک پاگل شخص نے یہ کام کر دیا، ایک انسین شخص نے یہ کام کر دیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک مسلمان سے کوئی غلط کام ہو جائے تو اسے اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور اگر کسی اور مذہب کے بندے سے یہ کام ہو جائے تو اسے اس کا ذاتی فعل قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وہ دوئی ہے، یہی وہ معاملہ ہے جس کی طرف اسلام نے ہمیں بڑے واضح انداز میں حکم دیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اور جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہیں وہی بات کہنی ہے جو تم حق سمجھتے ہو، اور جو بات تم حق نہیں سمجھتے ہو اسے تم نے ناحق کہتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کو ان کے حق کہنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے سامنے یہ دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، اور اگر تم چپ کر کے نہیں بیٹھو گے تو تمہارا توڑا بورا کر دیں گے، جیسے ہم نے افغانستان میں توڑا بورا ہوتے ہوئے دیکھا، اور تمہیں مٹی میں مٹی ملا دیں گے، جیسے ہم نے غزہ کے اندر 60,000 سے زائد مسلمانوں کی شہادتوں کو دیکھا، اور لبنان میں، شام میں، عراق میں ماضی میں جس طریقے سے معاملات ہوئے وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ جو بھی اسلامی ملک تھوڑی سی قوت اور طاقت لینے کی کوشش کرتا ہے اسے پری ایمپٹیو سٹرائک کے اس خیال کے ذریعے سے پہلے ہی تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان پہ ابھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اس کی فوجی قوت اور طاقت آج بھی مجتمع ہے، ایک جگہ کے اوپر جمع شدہ ہے، اس کی جوہری صلاحیت آج بھی انٹیکٹ ہے، کوئی بھی اس کے اوپر میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ انیل احمد صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کتنے بڑی ایک چیلنجنگ صورتحال ہے پوری مسلم امہ کے لیے کہ دین اسلام کو جو ہے دنیا میں ایک دہشت گردی کے مذہب کے طور پر جو ہے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے کیسے نکلنا ہے اس سے باہر؟ ظاہر ہے ہم سب کی تو کوشش یہی ہے کہ یہ اسلام پھیلے، لوگ اس میں جوک در جوک آئیں، لیکن لوگ جو ہیں اب وہ خائف ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑی سختی ہے، یہاں بڑی انتہا پسندی ہے، بڑی شدت پسندی ہے، بڑی دہشت گردی ہے۔ جی یہ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک علم اور ایک کردار۔ تو علم اور کردار کے ذریعے اپنے بارے میں جو تاثر ہے اسے بنانا ہوتا ہے یا بگاڑنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ امت کی سطح پہ کیا ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، الحمدللہ مایوسی بالکل بھی نہیں ہے، آنے والا کل بہت اچھا ہے۔
دیکھیے عرب اور عجم بھی قریب ہو رہے ہیں، جی ہاں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کرنے کے کام، ٹو ڈوز جس پہ ہم بات کرتے ہیں نا بار بار، کرنے کے کام کیا ہیں؟ امت کو یکجا کیا جائے، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ حروف تہجی میں 2 حروف ہیں، سین اور شین۔ سین اور شین قریب قریب ہیں، اس طرح سنی شیعہ قریب قریب نظر آئیں۔ اگر ذرا سا کوئی اختلاف ہو، یعنی 90% سے زیادہ اشتراک ہیں، مشترکات ہیں، ان پر گفتگو کی جائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو گفتگو میں نہیں لایا جائے، بلکہ مارکہ حق و باطل نہ بنایا جائے، نمبر 1۔ نمبر 3، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ علم حاصل کیا جائے اور ایک لمبے منصوبے بنائے جائیں، یعنی شارٹ ٹرم پلاننگز بھی اور لانگ ٹرم پلاننگز بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ امت کی سطح پر جو اہل ثروت ممالک ہیں، اہل ثروت ممالک جو ہمارے ذرا جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، غریب ممالک ہیں، امت میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کی خبر گیری کریں کلمے کی بنیاد پر۔ ہمارا ایک کسی مسلمان سے کیا رشتہ ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ ابھی 5-8 سال پہلے ایسے حالات نہیں تھے، عرب اور عجم قریب نہیں تھا، جی ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات تبدیل کروائے، اور بوجوہ اب اس کا ذکر ہم یہاں نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب ہم قریب ہیں۔ عرب ایک اور چونکہ ٹائم بڑا کم سر رہ گیا تو میں اس نقطے کی طرف بھی آنا چاہوں گا۔ پاکستان کو بھی ایک فتنے کا سامنا ہے جسے فتنہ الخوارج کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی وہ ملک جو کہ کلمہ طیبہ کے نام پر بنا، وہ ملک جو کہ دنیا کی واحد اسلامی طاقت ہے، پوری دنیا کا واحد ایک ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن اس ملک کو بھی جو ہے وہ شدت پسندی کا سامنا ہے۔ لوگ جو ہے وہ اسلام کا نام لے کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہماری ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں، جسے فتنہ الخوارج کا نام دیا گیا ہے۔ اس چیلنج کے حوالے سے ظاہر ہے سر جو ہماری افواج ہیں وہ تو کائنیٹک ڈومین میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اس فتنے کو کچلنے کی سر توڑ کوشش ہو رہی ہے، روزانہ قربانیاں دی جاتی ہیں، بے تحاشا قربانیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس سوچ کو بدلنا ہے جو سوچ اس فتنے کو جنم دیتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اس کے لیے بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اس مملکت میں اور یہاں یقیناً میں تعریفی کلمات ادا کروں گا، فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا وہ لائق تقلید ہے، لائق مثال ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ پاکستان، جس طرح آپ نے اشارہ کیا، بہت اچھا اشارہ کیا، تو پاکستان جب قائم ہو رہا تھا اور یہ تحریک پاکستان یہ چل رہی تھی تو نعرے کیا لگتے تھے؟ نعرے لگتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان بن گیا تو اب یہاں بات ہونی چاہیے تھی پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو کیا یہ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ کیا ہم یہاں پر بڑی بڑی زمینیں، جاگیریں، بلڈنگ، بینک اکاؤنٹس اور بڑے بڑے کاروبار بنانے کے لیے آئے تھے؟ پاکستان منزل ہے یا نشان منزل؟ صحیح ہے، ٹھیک۔ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیے، جو کچھ پاکستان میں اس وقت جاری ہے اس کو تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص اس حوالے سے قبول نہیں کر سکتا کہ خوارج کے اس فتنے کی وہ کسی بھی صورت میں تائید کر سکے، چونکہ یہ بہرحال 20 کروڑ عوام کے خلاف ایک جد و جہد ہے، اور اس کے پیچھے بھی وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کی اور اسلام کی دشمن ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ اس وقت فتنہ خوارج کے عنوان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں، ٹارگٹ کلنگ میں، بم دھماکوں میں ملوث ہیں، ظاہر ہے ان کے پیچھے کچھ قوتیں ہیں نا، وہ قوتیں مغربی بھی ہیں اور مشرقی بھی ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اصل دشمن کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں اور سامنے جو ہاتھ نظر آ رہا ہے اسی کو پکڑتے ہیں۔ یہ جو اس وقت خوارج یہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں کر رہے ہوں، چاہے وہ KPK میں کر رہے ہوں، ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان سے کیا ہم لوگ واقف ہیں یا نہیں ہیں؟ ان قوتوں نے ان لوگوں کو اقوام متحدہ تک رسائی دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی؟
قوم پرستی کے نام پہ، قومی تحریک کے نام پہ، آزاد بلوچستان کے نام پہ، آزاد KPK کے نام پہ جتنی تحریکیں ہیں، ان لوگوں کی نمائندگی اس وقت مغربی دنیا کے ان اداروں میں ہو رہی ہے، یعنی جہاں پر پاکستان کے خلاف ایک فضا بنائی جا رہی ہے. ہمیں میرا خیال ہے ان نکات کو بھی ضرور اپنی گفتگو میں شامل چاہیے اور ان ممالک کے چہرے سے بھی پردہ ہٹانا چاہیے جو بظاہر دوست بنتے ہیں اور در پردہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں اور کئی حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت خوارج کا فتنہ ہے، اس کا اصل ہدف یہی ہے، اور ایک پاکستانی اور ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی یکجہتی کو اور اکائی محفوظ رکھنے کے لیے وہ ہر وہ کام کرے جس سے پاکستان بھی محفوظ رہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ٹھیک. علامہ راغب نعیمی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ لوگ جو کہ دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پاکستان میں مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں دہشت گردی کا، مسجدوں میں جا کے بم دھماکے کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جا کے مختلف تنصیبات کے اوپر جہاں ہمارے اپنے سارے مسلمان ہیں سارے، ان پہ حملہ کیا جاتا ہے، انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے، انہیں شہید کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ. تو اس فتنہ الخوارج کو جو سوچ جنم دیتی ہے، ظاہرہ جو پیچھے اس کی انتہا پسندی ہے، جو شدت پسندی ہے، اس سوچ کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فتویٰ بھی دیا ہمارے علماء نے، بڑا زبردست کام کیا اس سلسلے میں. آگے کیا ہونا چاہیے کہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے؟ دیکھیے، 2-3 کام کرنے ہمیں بڑے ضروری ہیں. بے شک فتوے کا اجرا بھی ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں علماء اور مشائخ نے اس فتوے کو انڈوز بھی کیا ہے، لیکن یہ فتویٰ ابھی اپر لیول کے اوپر ٹریکل ڈاؤن نہیں ہوا ہے، یہ عوامی سطح کے اوپر انکلکیٹ نہیں کیا جا سکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس فتوے کو عوامی سطح کے اوپر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور عوامی سطح پہ لا کر لوگوں کو بیان کرنے اور بتانے کی ضرورت ہے. نمبر 2 یہ کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس امر کو بھی لے کر چلنے کی ضرورت ہے کہ جو کوئی بھی فتنۃ الخوارج کے ساتھ ہے وہ بھی اسی طریقے سے بد عہدی اور بد عملی کا شکار ہو رہا ہے اسلام کے حوالے سے، جس طریقے سے فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد خود سے ہو رہے ہیں. یعنی ان کی ہر قسم کی لاجسٹک امداد وہ ناجائز تصور ہوگی، وہ حرام تصور ہوگی. تیسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ڈپرائیو طبقہ ہے اسے اس کی دلجوئی کی جائے، اس محرومیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور جو زمینی حقائق ہیں انہیں سمجھتے ہوئے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. تو یقینی طور پہ ہمیں اس فتنۃ الخوارج کے مد مقابل بہت کامیابی حاصل ہوگی. اور یہاں پہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری افواج نے اس ضمن میں بہت قربانیاں دی ہیں اور ہم ان قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. بالکل، جو قربانیاں دی گئی ہیں ہماری افواج کی جانب سے، وہ قربانیاں رائگان نہیں جانی چاہیے. اس فتنے کا ونس اینڈ فار آل ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ علامہ راغب نعیمی صاحب، آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا. علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا، اور انیق احمد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین، آج کے شو میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.